السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ڈیڈ سی، آج ہم ڈیڈ سی کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیڈ سی کسے کہتے ہیں؟ ڈیڈ سی وہ پانی ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، اس جگہ کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور بحیرہ مردار جنوبی اسرائیل میں یہ اور اردن کی سرحد پر ہے، چنانچہ یہ صحرا میں گہرا ہے، لہٰذا یہ آبادی کے بڑے مراکز سے کوسوں دور ہے، اس میں آبادی کا کوئی علاقہ موجود نہیں ہے۔ بحیرہ مردار میں مچھلی اور پودوں جیسے آبائی حیات بحیرہ مردار کے انتہائی نمکین ماحول میں نہیں رہ سکتے، اور اسے جانوروں اور پودوں کی زندگی کی کمی کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی پودا یا جاندار زندہ نہیں رہتا۔ تاہم پانی میں کمی سے کم مقدار بیکٹیریا اور مائکروبیل فنگس موجود ہے۔ اس کی صحرا کی آب و ہوا کی وجہ سے آس پاس کا علاقہ بھی بانجھ ہے، قریبی خطے میں پودوں اور جانوروں کی کمی ہے۔ اکثر اوقات بہت سی کتابوں میں ڈیڈ سی کا نام ایک اور جگہ بحیرہ مردار کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس میں ایک ایسا علاقہ بحیرہ مردار نمکین پانیوں سے تبدیل ہو جاتا ہے، جو زندگی کے میزبانوں میں اور مختلف زبانوں میں بحیرہ مردار کو مختلف ناموں سے حوالہ دیا جاتا ہے۔ کچھ کتابوں میں اس کا نام رکھا گیا ہے، جہاں اسے نمک کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں نمایاں طور پر اعلیٰ نمک کا مواد ہے، جس میں رومن دور میں نمک ایک بہت ہی قابل قدرت شے تھی۔ اس کے پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہت سی بڑی بڑی چٹانیں ہیں نمک کی۔ اس میں نمک کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے نمک کے پانی کے ایک بڑی جسم کی حیثیت سے کرسٹلائز سوڈیم کلورائڈ کے ساتھ بحیرہ مردار چمک کے ساحل، جہاں سورج پانی کو سفید اور فیروزی رنگوں میں بخارات بناتا ہے، اس کو پہلے دو بیسن میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ بحیرہ مردار کے کیچڑ اور نمک میں اینٹی سیپٹک معدنیات کی اعلیٰ ہراساں سے یہ خاص طور پر جلد کی بیماری جیسے چنبل اور ویٹیلیگو کے لیے فائدہ مند ہے۔ بحیرہ مردار سے نکالی گئی کیچڑ میں جسم کو ڈھانپنا معدنیات کی جلد میں جذب ہونے میں مدد کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ اس میں بحیرہ مردار میں اور بھی بہت سی بیماریاں جیسے کہ گاڑھیا اور دم جیسے دیگر طبی حالات بحیرہ مردار کی ہوا اور پانی میں فائدہ اٹھانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ آکسیجن کی شرح آس پاس کے علاقے سے 5% زیادہ ہوتی ہے۔ بحیرہ مردار کا دورہ کرنے والے ساحل سمندر پر لوگوں کی گروہوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اپنے چہروں اور لاشوں کو کیچڑ سے مار سکتے ہیں۔ صابن کی ایجاد ہونے سے پہلے قدیم یونان رومیوں نے اپنے چہروں کو صاف کرنے کے لیے کیچڑ کا استعمال کیا، اور یہ احساس ہوا کہ مردہ سمندر کا نمک اور خاص طور پر کیچڑ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا خوبصورت صحرا کا ماحول اس کی شفا یابی کی انوکھی خصوصیت ہے۔ یہاں لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور اپنے اوپر کیچڑ لگاتے ہیں اور یہ بحیرہ مردار کے کیچڑ سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بحیرہ مردار کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی انسان نہیں ڈوبتا، یہ اس کی تہہ پر تیرتا رہتا ہے اور نیچے نہیں ڈوبتا۔ خاص طور پر یہ اس وجہ سے بھی مشہور ہے، بحیرہ مردار کو زیادہ تر اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ اس میں انسان نہیں ڈوب سکتا کبھی بھی، یہ اس کی تہہ پر ہی رہتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس کے پانی میں کیوں نہیں ڈوب سکتے، اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔